سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے اصحاب و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جس طرح یہ ہے نا کہ یہ مقام و مرتبہ کوئی بھی شخص عبادتوں سے نہیں پا سکتا، تو اسی طرح ان اصحاب و اہل بیت کے بعد ایک طبقہ یہ موجود ہے تابعین کا کہ کوئی شخص فی زمانہ خواہ کتنی بھی عبادات کر لے، ریاضات کر لے، جو شرف، جو فضیلت، جو مقام ان تابعین کو ملا، کوئی بھی شخص عبادتوں کے ذریعے یہ مقام نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں تابعی ہوتا کون ہے؟ تو لفظی معنی تابعی کا یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، تو اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے بھی اکتساب فیض کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ، تو یہ تابعین ہیں کہ ان کے لیے حدیث مبارکہ میں یہ بشارت ہے۔ اور امام ابو بکر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے زمانے کے اجلہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے تابعین میں آپ شمار ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ جلیل القدر تابع ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عالم، فقیہ، محدث، انتہائی متقی و عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت اور انتہائی خوش اخلاق اور عاجزی و انکساری کے پیکر، یہ آپ کے اوصاف بیان ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت ایک مشہور ترین قول کے مطابق 33 ہجری میں اور وصال 9 شوال 110 ہجری بصرہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی کتابت کے منصب پر رہتے ہوئے گزارا، اور یہ تعلق حضرت انس سے اتنا مضبوط تھا اور یہ محبت اس قدر بہترین تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے غسل بھی یہی دیں گے اور میرا جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے۔ یعنی تقوی اور زہد کا کیا عالم ہوگا کہ صحابی رسول وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خادمہ تھیں، اور وہاں سے پورا صدیقی فیض آپ کو ملا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فیض ان کو ملا، تو یہ سارا فیض جمع ہوا، اور یعنی صدیقی اور مصطفی دونوں فیض دونوں جمع ہوئے، چاروں طرف سے ملے، اور ہر طرف سے آپ کو یہ برکات عطا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت 18 بدری صحابہ اس وقت وہاں اس مجلس میں موجود تھے، بدری صحابہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اور اگر ہم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کی بات کریں تو آپ کے تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ والوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، آپ کی ذات اس حدیث مبارکہ کا عملی نمونہ تھی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی، لوگوں کو تقوی پرہیزگاری کا خیال آتا تھا، آخرت کا خیال آتا تھا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بصرہ میں سے امام محمد بن سیرین سے زیادہ متقی کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کے لقب کی بات ہوئی امام المعبرین، یہ جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو آپ کو امام المعبرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک غیر معمولی مقام مرتبہ آپ کو دیا تھا، اور ایسی شان، ایسا تفرد کہ آپ کے بعد بلکہ آپ کے ہم زمانہ میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تعبیر اور رویا میں اتنا ماہر ہو، یعنی اشیاء کے راز آپ کو منکشف کر دیں، یعنی اور ایسا کمال تھا کہ دو اشخاص اگر ایک جیسا خواب دیکھیں تو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو یہ ایک کمال حاصل تھا، یہ فراست تھی کہ دو اشخاص کے ایک جیسا خواب دیکھنے پر بھی آپ دونوں اشخاص کی الگ الگ مزاج کے مطابق ان کی الگ الگ تعبیر بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک نیک شخص نے خواب دیکھا، گناہگار نے خواب دیکھا، تو آپ دونوں کے مطابق تعبیر بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ تعبیر اتنی اٹل ہوا کرتی کہ جب وہ تعبیر سامنے آتی تو لوگ حیران ہو جاتے، وقت کے ائمہ حیران ہو جاتے کہ یہ بات کیسے انہوں نے پہلے سے بیان کر دی۔ اور یہ مقام تھا کہ ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے معاملے میں آپ سے اکتساب فیض کی۔